السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو عافیت میں رکھیں، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ ایک اور خوبصورت سے دن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے میم ابھی تو دن اینڈ ہونے لگ گیا، آپ اس میں ہمیں خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ خیر، ہمارا دن وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم اللہ کے ذکر کو شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ٹائم کو انویسٹ کرنے کے لیے کیا سب لوگ تیار ہیں؟ ہاں، فزیکلی تو تیار ہو چکے ہوں گے نا۔ اچھا، موبائل ہمارا سب سے جلدی تیار ہوتا ہے، اس کو جسٹ ہمیں سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈیٹا وغیرہ آن کر کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر تو کلاس کے لیکچرز وغیرہ ریسیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے نا، ہم سے تو یہ موبائل ہی اچھا ہے، کم از کم اس کو جس موڈ پہ لگاؤ لگ جاتا ہے۔ اور ادھر میم ہیں، کلاس سٹارٹ کر چکی ہوئی ہیں اور ہمیں لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ لگ جائیں کلاس کے موڈ پہ، ہم لگنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ویسے آج ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج تو ذرا آپ سب لوگوں کے ایمان کے لیولز ہائی ہوں گے نا، اور آپ لوگوں کو میری بھی وائس سے ایکسائٹمنٹ فیل ہو رہی ہوگی کہ یس، آج ہم سارے ایکسائٹیڈ ہیں۔ کیونکہ مسلمان جس مہینے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اس کے لیے اگر وہ مہینہ آ پہنچے اور جس کے لیے دعائیں مانگی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس میں کچھ ہی لمحات باقی ہوں پہنچنے کے لیے، تو خوشی تو ایسی ہونی ہی چاہیے، پھر ایک سیلیبریشن تو ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور موقع دے دیا کہ اس رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہم مزید خود کو پریپیئر کر لیں۔ جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان آ رہا ہوتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی سے تیاریاں مکمل کر لو، پہنچنے والے ہیں۔ اچھا، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا انہوں نے گاڑی جو نا پارکنگ پہ لگا دی ہے، اب تھوڑے وقت میں پہنچنے لگے، تو ہمارا اس ٹائم پہ کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم اس ٹائم پہ کہتے ہیں ارے جلدی کرو، کیا کر رہے ہو آپ لوگ، مہمان پہنچنے والے ہیں، ابھی تک آپ لوگوں نے تیاریاں مکمل نہیں کی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ جلدی جلدی سے تیاریاں کمپلیٹ کریں تاکہ ان کے آنے سے پہلے نا ہم ریڈی ہو کے تو تیار ہو کے ان کے سامنے چلے جائیں بس، تاکہ ہمیں اس ٹائم پہ کچن میں نہ جانا پڑے، کام نہ کرنا پڑے، بلکہ ان کے پاس ہم آرام سے بیٹھیں ہیں، وقت کو لگائیں ان کے پاس۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جلدی ایک ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، اور ہم ساری تیاریاں کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے اتنے خوبصورت سے مہینے کی، تو اس ٹائم پہ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ یہ مہمان تو ہمارے پاس بالکل اپروکسیمیٹلی 1 گھنٹہ ہمارے ٹائم کے اکارڈنگلی رہتا ہے، صرف 1 گھنٹہ، 1 hour to go and where we are standing right now۔ ہماری تیاریاں کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے خود کو چیک کیا ہے؟ نہیں؟ تو آئیے پھر ہم مزید خود کو پریپیئر کرتے ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہم خود کو تیار کر بھی چکے ہیں، عبادات کے لحاظ سے ہم نے کیا کرنا ہے، الحمدللہ سم الحمدللہ بہت اچھے سے ہم نے تیاری کر لیا ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے دعاؤں کو لکھا ہے دل کے ساتھ، اللہ اکبر، کچھ بچوں کی دعائیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی پرنٹ کے لیے بھجوا دی ہیں کہ اسی کا پرنٹ نکالوں، اس میں ایک ورڈ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کو میں بھی مانگوں گی انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گی وہ پرنٹ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی وہی دعائیں مانگیں۔ کتنی خوبصورت دعائیں آپ سب نے ماشاءاللہ تیار کی ہیں، اور کتنا وقت لگایا ہے آج تک۔ کل سے ہم نے دعائیں لکھنا شروع کی تھی، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، آج جا کے کمپلیٹ ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ بچے ابھی تک لکھ رہے ہیں، اور کچھ بچیاں ابھی کہتی ہیں کہ ابھی تک ہم نے لکھی ہیں لیکن ابھی بھی رہتی ہیں ہماری۔
تو ہم نے الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام کر لیا. دعاؤں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے نمازوں کے اندر خشوع و خضوع الحمدللہ لانا ہے. پھر تلاوت کا تو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا، بس جو ہی چاند نظر آئے گا اس کے بعد ہم اپنے کام پہ انشاءاللہ لگ جائیں گے. اس سے پہلے عبادات یعنی کہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہم نے جو تیاریاں کرنی تھیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالی اخلاق کے لحاظ سے یعنی کہ حقوق العباد کے لحاظ سے کچھ اپنے رمضان کو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. ویسے کرنا چاہیے یا نہیں؟ میم جی بہت ہے، آلریڈی اتنا کچھ تو کر لیا، بڑی مشکل سے حقوق اللہ پورے کریں گے. اب کدھر آپ حقوق العباد کی طرف لے کے جا رہی ہیں؟ ایسا ہی ہے. ارے اخلاق تو ہمارا دیکھیں، عبادات تو آپ 1 گھنٹہ تلاوت کریں گے، 2 گھنٹے کریں گے، 3 گھنٹے. اور کچھ بچے جنہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ماشاء اللہ، کچھ بچوں کو میں دیکھا، میم اس مرتبہ رمضان میں 5 مرتبہ قرآن مجید مکمل کروں گی، اور ایک بچے نے لکھا تھا 6 مرتبہ. ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی سب کو توفیق دیں. ماشاء اللہ ان کا رمضان کتنا خوبصورت گزرے گا کہ قرآن ہی قرآن. تو جب قرآن تو ہم اسپیسیفک ٹائم میں پڑھتے ہیں، نمازیں، لیکن یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، یہ تو 24 گھنٹے ہمارا ہوتا ہے. ایسی بات ہے نا. تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہم حقوق اللہ کو پورے کر رہے ہیں اسی کی ڈیمانڈ ہے کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے. تو ہم نے اپنے اخلاق کے اندر کون کون سی تبدیلیاں لانی ہیں اس رمضان کے مہینے میں، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. آج سے ہی چلیں قلم اور پنسل لے آئیں، شاباش، جلدی سے بھاگے جائیں. اور یہ ہمارا ایکٹیویٹی کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے. حقوق العباد کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے اس مہینے کے اندر ہم نے ان کی رپورٹ تیار کرنی ہے. یس، بہت بڑی کمپنیاں نا جس کی ہم رپورٹ تیار کرنے جا رہے ہیں، تو فوراً سے بھاگ کے جائیں. شرمانہ ورمانہ بعد میں ہے، ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، جلدی سے جلدی جائیں سب لوگ. ہم نے کیونکہ صرف یہ نہیں کرنا کہ ہم نے صرف ابھی جب تک چاند نظر آتا تب تک کلاس لینی ہے. ابھی تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں. چاند کو بھی تو ویلکم کرنا ہے نا، چاند کو ویلکم کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم رمضان کے اندر انٹری لیں گے. لیکن ابھی بھاگ کے جائیے، جا کے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیجیے، جا کے پینسل ذرا لے کے آئیے، اور جو ان کے پاس ہے ہم پھر ان کے ساتھ اب تک سٹارٹ کرتے ہیں. جی سب لوگ لے کے آ گئے ہیں. چلیں اب ہم اپنا ٹاسک شروع کرتے ہیں. ویسے بہت سارے بچوں کو شکایت بھی ایک ہے کہ میم ہمیں شیطان بڑا پریشان کر رہے ہیں. مجھے جب آپ ٹاسک دیتے ہیں نا ایکٹیویٹی کے لیے، تب کبھی میں جاتی نہیں ہوں، کبھی ایسے کرتی ہوں کہ میں بعد میں کر لوں گی. سجدہ بھی میں نے نہیں کیا تھا، وہ بھی لیٹ کیا تھا. مطلب بعض جماعت مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، پھر بعد میں جب احساس ہوتا ہے یار کر لینا چاہیے تھا، پھر میں کر لیتی ہوں. یہ شیطان جو ہے نا بڑا پریشان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. ویسے یہ بھی قید ہونے لگا ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھ لینا، اونچی آواز میں پڑھیں، شیطان کو بگائیں. یہ دیکھیں کتنا آپ کے کام میں خلل ڈال رہا ہے. باجماع جو کام ہوتا ہے کیا وہ اکیلے میں اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر نہیں نا؟ آپ ایک جماعت میں ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہیں، اور عرش پہ جس کا تذکرہ چل رہا ہے، آپ اس جماعت کا حصہ ہیں، اور آپ کہتے ہیں اب بھی نہیں، میں بعد میں کروں گا. یہ کوئی بات ہوئی بلا؟ چلیں پھر شیطان کو بگا دے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، تھوڑی دیر بعد ویسے بھی بھاگ جانا ہے اس نے. چلیں اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں جی بھاگ گیا شیطان. اب یہ نہیں کہنا میم ابھی اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، ابھی آپ کا نفس ہی ہوگا. پھر شیطان کو تو ہم نے بگا دیا، کیونکہ جب اللہ سے ہم نے مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے دیجیے شیطان مردود کے شر سے، تو اللہ تعالیٰ نے دے دی. اب خود سے آپ ایسے بہانے نہ بنائیں. چلیں اٹھیں. اچھا، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رمضان کے اولڈ ورژن کو نیو ورژن کے اندر کنورٹ کرتے ہوئے حقوق العباد کے لحاظ سے کون کون سے فیچرز اس میں لانچ کرنے ہیں. سب سے پہلا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لغو باتوں سے اعراض کرنا ہے. اب ذہن میں پہلی بات ہی آ رہی ہے میم لغو باتیں ہوتی کون سی ہیں؟ یہی بات ہے. پہلے اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ لغو باتیں ہوتی کون سی ہیں. لکھیے، میں نے لغو باتوں سے اعراض کرنا ہے. جان لیتے ہیں کہ لغو باتیں ہوتی کون سی ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے جب اعراض کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ مجھے کس بات سے بچنا ہے. ویسے جب ہم سورۃ المومنون میں پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یقیناً ایسے ایمان والے فلاح پا گئے
جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کامیابی کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کے اوپر ہمیں پورا اترنے کے لیے لغو باتوں سے اعراض کرنا ہوگا، کیونکہ لغو باتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر ارادی طور پر بندے کے منہ سے نکلتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لغو باتوں سے مراد ایسی باتیں ہوتی ہیں جو غیر ارادی طور پر بندے کے منہ سے نکلتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم لغو بات ایسی، یعنی کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، ایسی باتیں جن کا ثواب بھی نہیں ہے، جن کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ایسے ہم کرتے رہتے ہیں، اور وہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہم ان انٹینشنلی کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہماری آخرت کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو ہم نے جو بھی بولنا ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ایسے نہیں کہ کوئی بھی بات جو زبان پہ آئی وہ کہہ دی، بلکہ سوچ سمجھ کے زبان کے پر سمجھے ہم نے فلٹرز لگانے ہیں کچھ، کہ جو زبان سے میں ادا کر رہی ہوں، آیا کہ اس کو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتی ہوں کہ ہاں میں نے یہ بات بولی تھی۔ تو سوچ سمجھ کے ہم نے اپنی زبان سے اپنے ورڈز کو ادا کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ لغو باتوں کو نہیں سنیں گے۔ تو لغو باتیں بری باتیں ہیں، تبھی تو یہ جنتیوں کے لیے نہیں ہیں۔ تو لغو باتیں مومنین کے لیے نہیں ہیں، جنتی لوگوں کے لیے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم نے ان سے بچنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کا حسن اسی بات میں ہے کہ وہ فضول باتوں کو ترک کر دے۔ تو ہم نے اپنے ہی اسلام کو خوبصورتی بخشنی ہے، اس کو حسن بخشنا ہے، لغو باتوں سے، فضول باتوں کو، ان سے اعراض کر کے، ان کو چھوڑ کے۔ اور اسی طرح سے سنن نسائی کی بھی روایت ہے 3557، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں کھڑے تھے، فرمایا، یہ جو بازار ہوتے ہیں ان میں جھوٹ اور لغو باتیں ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا تم صدقہ دے کر ان کا کفارہ ادا کر لیا کرو یا پھر ان کا اثر زائل کر لیا کرو۔ تو ہم نے اس مہینے کے اندر فرسٹ آف آل لغو باتوں سے اعراض ہی کرنا ہے۔ اور اب لغو باتوں سے جب اعراض کرنا تو پھر بولیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے اندر اپنی زبان کو مصروف کر رکھنا ہے۔ کسی سے بات کریں تو اچھے انداز میں، احسن انداز میں اس سے گفتگو کرنی ہے ہم نے۔ سیکنڈ کام جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے اور اخلاق کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سچائی کو اپنانا ہے اور جھوٹ کو ہم نے مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا انسان جو ہوتا ہے نا وہ معتبر نہیں رہتا، اس کا زیادہ اعتبار پھر نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر ہم نے اپنے اس اپڈیٹڈ ورژن کے اندر خود کو سچائی کی طرف لانا ہے، اور خود کو صدیقین کے اندر، سچائی اپنانے والے انسانوں کے اندر انشاءاللہ شامل کرنا ہے۔ اب مزید بھی ہمیں یہ جاننا ہے کہ آیا کہ سچائی کو کیوں ہم مزید اپنائیں۔ سچ بولنا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ سچ بولنے سے انسان نیک بن جاتا ہے اور وہ نیکی اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ جو شخص بولتا رہتا ہے، پھر جو برائی ہے یا جھوٹ ہے وہ برائی ہے، برائی جہنم میں لے کے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سے مسلم کی روایت ہے 2607۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے ہم نے سچائی کو اپنانا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ ہم نے جھوٹ سے بھی بچنا ہے، کیونکہ جھوٹ ویسے ہوتا کون سا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک تو وہ جھوٹ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ویسے سمپلی ہوتا ہے انسان کے مذاق میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ ایک جان بوجھ کے بول رہا ہوتا ہے انسان، اس کو بھی جھوٹ میں ہی شمار کیا جائے گا، کہ جو ایسی بات جو خلاف حقیقت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں جھوٹ۔ تو ایک انسان ہوتا ہے پورا پلان کر کے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یہ ساری کے ساری جھوٹ کی فارمز ہی ہیں۔ تو ان سب سے ہم نے بچنا ہے۔
اور خاص طور پر کیونکہ جھوٹ ایک تو ہم نے بتا دیا، حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ہم نے دیکھ بھی لیا کہ جھوٹ انسان کو جہنم تک لے کے جا سکتا ہے. تو جو چیز ہمیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے اس کو ہمیں چھوڑنے میں کوئی بھی دقت ہمیں نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے رمضان میں اپڈیٹڈ ورژن کے اندر جھوٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑنا ہے. اور یاد رہے کہ جھوٹ جو ہے نا یہ منافق کی نشانی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے، ٹھیک ہے. باقی آپ کو 3 نشانیاں آتی ہیں، کون کون سی ہیں؟ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اور تیسری نشانی کون سی ہے منافق کی؟ جب وعدہ کرتا ہے تو یس اسے توڑ دیتا ہے. اور چوتھی بھی ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، وہ کون سی ہے؟ جب اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالم گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 59 کے اوپر. اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. ہائے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایسے بدبخت لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 بدکار بوڑھا، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں بوڑھا زانی. نمبر 2 صاحب اختیار بندہ جو بہت زیادہ جھوٹا ہو. اور نمبر 3 غریب متکبر. اللہ اکبر. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو مرد اپنی شلوار کو ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اور ایک اور روایت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو احسان کر کے جتلاتے رہتے ہیں، جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں. تو یہ ساری یعنی کہ ایک تو منافق کی نشانیاں ہیں، دوسرا جھوٹ جہنم میں لے کے جاتا ہے، تیسرا اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان جھوٹوں کے اندر لکھ لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جیسے فیلیئرز کی لسٹ میں اگر ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ میرا فیل والی لسٹ میں کیوں نام آیا، پاس والے میں کیوں نہیں آیا. تو ایسے ہی آپ سمجھے کہ سچوں میں کیوں نہیں نام آیا، جھوٹوں میں آ گیا. تو ہمیں جھوٹ کو مکمل طور پر چھوڑنا ہے. اور حدیث مبارکہ کے اکارڈنگلی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. صحیح مسلم کی روایت نمبر 5 ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے. تو کسی کی جو بس کسی نے بات کہہ دی یا سوشل میڈیا کے اوپر سنائی تھی، ہم نے اسی کے اوپر یقین کر لیا، آگے بیان کر دیا، تو یہ بھی جھوٹ کے اندر شمار ہوتا ہے کہ انسان جھوٹا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں بنے ہوئے محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے، خواہ مذاق یا پھر مزاح میں ہی بولتا ہو. ابو داؤد کی روایت ہے 4800. یعنی کہ جنت کے مڈ کے اندر ایک محل، آپ دیکھیں دنیا کا سب سے پیارا علاقہ ہو اور وہاں پہ انسان کو ایک محل دے دیا جائے، کتنی بڑی بات ہے نا. لیکن جنت کے اندر سب سے پیاری جگہ کے اوپر وہاں پہ بھی ایک محل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں ایسے بندے کو جو کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولتا ہو. تو ہمیں پھر مکمل طور پر جھوٹ سے انشاءاللہ تعالی بچنا ہے. تو دوسرا ٹارگٹ اپنے پاس لکھیے کہ میں نے سچائی کو اپنانا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے. کہ مزید ہم نے کون کون سے کام نہیں کرنے اس مہینے میں. نمبر 3 پہ ہے چغلی. ہم نے چغلی نہیں کرنی، کیونکہ ویسے بھی چغلی کی وجہ سے دوسرے انسان کے دل کے اندر جس انسان کے بارے میں چغلی کی جا رہی ہوتی ہے اور جس سے کی جا رہی ہوتی ہے ان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر فضولیات انسان سوچنا شروع ہو جاتا ہے، ایک ہیڈیک کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے ہم نے مکمل طور پر بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح مسلم 105. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے؟ فرمایا وہ چیز چغلی ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے، تو رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. صحیح مسلم 2606. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کو دکھایا گیا کہ چغلی کی وجہ سے ایک بندے کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا. قبر سے آواز آ رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ چغلی کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے 292 نمبر کے اوپر. تو چغلی کرنے والا انسان کیا کرتا ہے؟ ایک کے پاس اس کے منہ پہ جا کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ جیسے آپ جائیں ایک دوست کے پاس، وہی تمہارے بارے میں فلاں یہ باتیں کرتی ہے، دوسری کے پاس جائیں اس کے پاس بھی جا کے کہیں تمہارے بارے میں فلاں یہ باتیں کری تھی، اور اس کے دونوں کے دوست بنے رہیں، درمیان میں دو رخ اپنے اختیار کریں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں میں سے سب سے بدترین شخص اس کو پاؤ گے جو دوغلا ہوگا، جو ان لوگوں کے پاس آئے تو اپنا ایک چہرہ دکھائے اور دوسروں کے پاس جائے تو اپنا دوسرا چہرہ دکھائے۔ تو ہم نے کس سے بچنا ہے؟ چغلی سے بچنا ہے۔ تو لکھیے، میں نے چغلی نہیں کرنی کوئی بھی۔ اس کے بعد جو ہم نے نیکسٹ ٹاسک ایڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی۔ اب غیبت ہوتا کیا ہے کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ صرف کسی کے اخلاق اور کردار میں پائی جانے والی برائی کو بتانا ہی غیبت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ذات، اس کے کردار، ایمان، عادات، اطوار اور استعمال کی چیزوں میں اور کسی بھی چیز میں جو کوئی نقص نظر آتا ہے اسے بیان کر دینا، یہ بھی غیبت ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں وہ بندہ سست ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اس بندے کی غیبت کر لی۔ غیبت ہم کیسے کرتے ہیں؟ کبھی ہم ہاتھ کے اشارے سے کرتے ہیں، کبھی منہ کے اشارے سے، اور کبھی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسے بات کرتا ہے، ویسے ہم منہ ٹیڑھا کر کے بات کر کے اس انداز میں بھی کسی انسان کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی کے چال چلن کو نمایاں کرنا، یہ بھی غیبت کہلاتا ہے کہ فلاں بندہ ایسے چلتا ہے، اس کی طرح اگر ہم چل کے دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہاتھ کے اشارے سے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت منہ سے بھی ہوتی ہے، آنکھ سے بھی ہوتی ہے، آپ کے کام سے بھی ہوتی ہے، اشارے سے بھی ہوتی ہے، انداز سے بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ہمیں منع کیا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم کبھی بھی نہیں پسند کرتے نا۔ اور یاد رکھیے، جب ہم غیبت کرتے ہیں، کسی کے عیب جوئی کرتے ہیں یا عیبوں کو ٹٹولتے ہیں، ہم نے عیب جوئی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، عیب جوئی بھی، اور دوسرا غیبت بھی نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان سے تو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان ابھی اچھی طرح داخل نہیں ہوا، تو مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے پوشیدہ امور کو کرید کر باہر نکالنے کی کوشش کیا کرو۔ جو بندہ مسلمانوں کے عیب ٹٹولنے لگ جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے عیب ٹٹولنے لگ جاتا ہے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ ابی داؤد 4880۔ تو ہم نے غیبت سے بچنا ہے، اور ساتھ میں کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا۔ بہتان، غیبت ایسی بات ہوتی ہے جو کسی کے اندر نقص پایا جا رہا ہے، آپ اس کو بیان کر دیں، یہ ہے غیبت۔ اور بہتان وہ چیز ہے جو اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس نے یہ کام کیا حالانکہ اس نے نہیں کیا، یہ بہتان ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ پھر اس کے بعد بدگمانی ہے۔ دیکھیں، حسن ظن حسن عبادت ہے، تو ہم نے اچھا گمان کرنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ کسی کے بارے میں گمان کریں ہی نہ، اپنے اعمال کی فکر کریں۔ دوسروں کے بارے میں اگر اچھا سوچ سکتے ہیں سوچیں، اگر نہیں سوچ سکتے تو برا بھی نہیں سوچنا ہم نے۔ دیکھیں، برائیاں جو ہم کیا سایاں کرتے رہتے نا کہ فلاں نے اچھا 1 سال میں اس نے اتنا کچھ بنا لیا، اس کا مطلب پتہ نہیں کہاں سے یہ کماتی ہوگی، غلط راستوں سے اور ایسے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کیا سرایاں کرتے ہیں خود سے، پھر جب بات سے باتیں ملا کے جب دوسرے بندے سامنے آتے ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، پھر ہم برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ کئی گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بدگمانی ہے یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے بدگمانیاں کریٹ کر کے فساد نہیں پیدا کرنا۔ اور گالم گلوچ کرنا، آج کل میں نے یہ چیز بہت زیادہ لڑکیوں کے اندر نوٹ کی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب بات کر رہی ہیں تب بھی ان کو گالیاں دے رہی ہیں، اپنے کسی ایسے دوست سے بات کرتے ہو نا تب بھی گالیاں دے رہی ہوتی ہے ایسی فضول میں، اور سامنے والی بھی ہنس رہی ہوتی ہے کہ یہ میری دوست ہے اس لیے مجھے گالیاں دے رہی ہے۔ تو گالیاں دینے سے ہم نے بچنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ صحیح مسلم 64، صحیح بخاری 48۔ اللہ اکبر۔ اور ہر مسلمان کا مال، خون اور عزت دوسرے تمام مسلمانوں پر حرام ہے۔ صحیح مسلم 2564۔ تو ہمیں کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا۔ ہم جب کسی کو گالی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہم اس ٹائم پہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم زنا، جوا، شراب اس کو حرام سمجھتے ہیں، ایسی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کو گالی دینا، یہ بھی حرام کام ہے۔
تو ایک حدیث مبارکہ میں اور بھی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیا انسان سے اور بد زبان سے سخت نفرت کرتا ہے. اللہ اکبر. بے حیا انسان اور بد زبان، یہ دونوں کام ہم نے نہیں کرنے. ترمذی 2002. اور انسان تو انسان ہے. آپ جس سوچئے کہ ہمیں مرغے کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. ابو داؤد 5101. تو ہم تو پتہ نہیں کس کس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو گالیوں سے بھی ہم نے بچنا ہے، گالم گلوچ نہیں کرنی. اس کے بعد بد زبانی، ہمیں دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بد زبان کو سخت نفرت کرتے ہیں اس سے، لہٰذا ہم نے بد زبانی نہیں کرنی کہ ہر بات کا الٹا جواب دیں، ٹیڑھا جواب دیں، ایسا ہم نے نہیں کرنا. پھر کسی کے رازوں کو فاش نہیں کرنا ہے، اور تکبر نہیں کرنا ہے کہ ہم ایٹیٹیوڈ دکھائیں. تکبر یہ بھی ہوتا ہے کہ حق بات کو ہم جھٹلائیں حالانکہ حق بات پیش کی جا رہی ہو. ایسا ہوتا ہے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں گائیڈ کروں، نہیں میں نہیں مانتی کیونکہ میری میم نے یہ بتایا تھا، میرے ابو نے یہ بتایا تھا، فلاں عالم دین نے یہ بتایا تھا. دلائل موجود ہوتے ہیں، کچھ لوگ دیکھ کے ریجیکٹ کر لیتے ہیں. اور دوسرا تکبر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. دونوں کام ہم نے نہیں کرنے، اور کسی کی عیب جوئی بھی نہیں کرنی، اور ہم نے ناشکری بھی نہیں کرنی. انشاءاللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. تو اپنے پاس لسٹ تیار کیجئے. نمبر 1 لغو باتوں سے اعراض کرنا ہے. نمبر 2 سچائی کو اپنانا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے. نمبر 3 غیبت، چغلی، بہتان، بدگمانی، گالم گلوچ، لعن طعن، بد زبانی، راز فاشی، تکبر، عیب جوئی اور ناشکری سے بچنا ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ لعن طعن جو ہم یہ تو کہتے ہیں نا لعنت تو تجھ پہ، ایسے مطلب بدتمیزی والی زبان میں لوگ ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ لعنت بھیجتا ہے تو وہ اس کی طرف جاتی ہے جس پر بھیجی گئی ہو. اگر وہ بندہ اس لعنت کا حقدار نہ ہو، اگر اس کا حقدار ہو تو وہ لعنت اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا حقدار نہ ہو تو وہ لعنت واپس اسی پر آ جاتی ہے جس سے لعنت کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. سنن نبی داؤد 4905. تو لعنت خود کے اوپر آ جاتی ہے اگر سامنے والا بندہ حقدار نہیں ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. رحمت کیا ہے؟ جنت ہے. تو جنت سے ہم دوری کی بد دعا دے رہے ہوتے ہیں لعنت کی صورت میں. اس سے مکمل طور پر بچنا ہے. اور حدیث مبارکہ کے اکارڈنگلی مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے اور نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے. تو ہم نے نہ لعن کرنا ہے نہ ہی طعن کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے بدعا نہیں دینی، نہ اپنے آپ کو بدعا دیں، نہ اپنے مال کو، نہ اپنی اولاد کو، کیونکہ سم ٹائمز قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے بدعا. ہمارے اپنے حق میں بھی قبول ہو سکتی ہے اور دوسروں کے حق میں بھی. تو ہم نے بدعا نہیں دینی کسی کو. پھر ہم نے صبر کرنا ہے. اور یاد رکھیے صبر وہی ہے جو صدمے کے شروع میں ہوتا ہے. اگر آپ پریشان ہیں، رونا دھونا پیٹنا ڈال دیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اب صبر کرتے ہیں، تو وہ صبر نہیں ہے. وہ بالکل بھی کسی بھی صورت صبر نہیں ہے. صبر وہی ہے جو ہم صدمے کے شروع میں کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہم نے کسی کا راز بھی فاش نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کا راز رکھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا راز رکھیں. صبر کرنا ہے ہم نے. اگر پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، رمضان میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو آپ سمپلی کہہ دیں انی صائمن، میں روزے سے ہوں. میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا. کوئی دکھ پہنچتا ہے کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. دعاؤں کے ذریعے ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. یہ نہیں کہ سارے کام وہ کرے میں جا کے بیٹھ جاؤں، یہ سارے کام میں ہی کروں دوسرے بیٹھ جائیں. نہیں، مل بانٹ کے دوسروں کے لیے آسانیوں والے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کام کرنے. حسد سے بچنا ہے، کیونکہ حسد جو ہے یہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان کی نیکیاں اس سے ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے مکمل طور پر اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے. اور آپ نے جو دعائیں ایڈ کی تھی نا اس میں بھی آپ ایڈ کیجئے کہ آپ نے حاسدین سے بچنے کی دعا کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس سم ٹائمز نعمتیں حاسدین کی وجہ سے ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں. حسد کی نظر جو ہے وہ کھا جاتی ہے ہماری اچھائیوں کو، ہماری مال کی اندر برکت جو پڑی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو حسد خود بھی نہیں کرنا اور نہ ہی کسی اور کے حسد کی زد میں آنا ہے، بلکہ ان دونوں سے ہم نے بچنے کی دعا کرنی ہے. پھر ساتھ میں صدقہ کرنا ہے. صدقہ کے فضائل ہم سب کو پتہ ہیں الحمدللہ. سو چیریٹی باکس بنا لیجئے
اس کے اندر روزانہ کی بیس پہ زیادہ نہیں رکھ سکتے، 10 روپے رکھیں، 10 روپے نہیں رکھ سکتے، ایک کھجور اپنے گھر سے اٹھا کے رکھ لیں اس میں، اور 10 دنوں کے بعد 10 کھجوریں کسی کو دے دیں جو، یا پھر 1 چمچ آپ چینی کا ڈیلی بیسس پہ ایک الگ پلیٹ میں ڈالتے جائیں، ایک الگ باکس میں ڈالتے جائیں، اور 10 دنوں کے بعد 10 چمچ ہو جائیں گے، آپ کسی کو دے دیں۔ کسی کے گھر میں 1-2 مرتبہ کی چائے ہی بن جائے گی، کچھ کھانا پینا ہو جائے گا، کوئی افطاری کر لے گا، ثواب ضرور ملے گا۔ تو صرف پیسوں کے بارے میں نہ سوچیں کہ بس پیسے ہی ہوں گے تو تب ہم نے صدقہ کرنا ہے۔ تو ویسے ایزی حال یہی ہے کہ ہم روزانہ کی بیسس پہ 10 روپے تو کم از کم صدقہ ضرور کریں، تو کم از کم مہینے کے ہمارے اچھے خاصے 30 دنوں کے ہو جائیں گے، تو وہ ہم پھر اس کے بعد دے دیں۔ تو ایک چیریٹی باکس رکھ لیں، یا پرس کی ایک جیب الگ سے رکھ لیں کہ اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے، پاؤچ کے اندر ڈالتے جائیں، یا گھر میں کسی جگہ کے رکھتے ہیں تو وہ صدقے کے پیسے آپ الگ کر دی جائیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہی ہوں، اور آپ پھر ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاں پہ آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ رہے ہیں وہاں پہ آپ اس کو دے دیجیے۔ تھوڑی سی ہماری لسٹ رہ گئی ہے، اس کو بھی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے رزق کو ضائع نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ پانی کا آدھا گلاس پی لیا، آدھا بچ گیا گرا دیا، شربت آدھا گلاس تھا آدھا بچا ہوا تھا اس کو گرا دیا، ضائع نہیں کرنا۔ یہ ساری نعمتیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اچھا ابھی موڈ نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، نہیں پیا جاتا، رکھ لیں، تھوڑی دیر کے بعد پی لینا ہے، کسی بچے کو دے دیں، چھوٹے آپ پی لو۔ اچھا اگر پھر بھی بچ گیا ہے تو جو لوگ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بابا لوگ یا بھائی، ان کو دے دیں کہ آپ نا مسجد میں کسی بھی نمازی کو دے دینا، بس تھوڑا سا بچا ہوا ہے یہ پی لیں گے۔ جو کھانے پینے کی چیزیں بچ جاتی ہیں ان کے ہاتھ دے دیں، تاکہ وہ کہیں پہ دے دیں، کسی کو خرچ کر لیں، یا ویسے دوست آپس میں بیٹھتے ہیں ان کو دے دیں، یار آپ لوگ جا رہے ہو آپ یہ لے کے جاؤ کھا لینا، اس طرح سے۔ تو رزق کو ضائع نہیں کرنا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے۔ اکثر نا روزے میں لوگ چڑچڑاپن اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم نے چڑچڑاپن کا شکار نہیں ہونا، بلکہ نرمی کے ساتھ ہمیشہ بات کرنی، جو بات بری لگتی ہے اس کے پر بھی نرمی اختیار کیجیے۔ کوئی کہتا ہے کیا کرے ہو، آپ کہیں جی بیٹھے ہوئی ہوں، اتنے آرام سے جواب دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میوزک سے مکمل طور پر بچنا ہے، نوٹیفیکیشنز پہلی بات ہے آف کر لیں، اگر آن کرنے ہیں تو ایسی کوئی رنگ ٹون لگائیں جو میوزک والی نہ ہو، باقی اسٹیٹسز کو میوٹ کر کے دیکھنا ہے، کیونکہ آج کل ایسے نعتیں بھی آ رہی ہیں جن کی بیک گراؤنڈ پہ میوزک ہے، بچنا ہے آپ نے۔ اور یوٹیوب وغیرہ اوپن کرنے سے پہلے آپ نے پہلی بات اوپن کریں ہی نہیں، ویب سائٹس کو سب چیزیں بند رکھیں رمضان کے لیے، اوپن کرتے ہیں تو تبھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ میوٹ کرنا ہے، کیونکہ سم ٹائمز درمیان میں شروع میں ایڈز چلتے ہیں، ایڈ جب ختم ہو جائے پھر آپ نے جو والیوم ہے اس کو کھول کے پھر آپ نے جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میوزک کو مکمل طور پر بچنا ہے اس سے۔ نظر کی حفاظت کرنی ہے، بد نظری نہیں کرنی، نامحرم لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی نظر کی مکمل طور پر حفاظت کریں، کیونکہ جب ہم نظر کی حفاظت کرتے ہیں نا، آپ اس چیز کی بیوٹی کو محسوس نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ اس چیز سے گزرے نہیں، کہ پورا سال گزر گیا آپ نے ایک بھی نامحرم کی طرف نہ دیکھا ہو، کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ ایک سال میں آپ نے ایک نامحرم کو بھی نہیں دیکھا۔ تو نظر کی حفاظت کی آہستہ آہستہ آپ نے عادت ڈالنی ہے، پردے کا خاص خیال رکھنا ہے، صفائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ گندے مندے پڑے رہیں، برتن ادھر ادھر پڑے رہیں اور آپ کہیں جی میں تلاوت کر رہی ہوں، ایسا نہیں۔ ہمیں صفائی نصف ایمان ہے، لہٰذا صفائی اپنی بھی جسم کی بھی کرنی ہے، روح کی بھی کرنی ہے، ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، جھاڑو پھیرتے رہنا ہے برائیوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ پھر جگہ بنانی ہے تاکہ نیکیاں وہاں پہ ایڈ ہو سکیں۔ تو ہم نے صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے ہر طرح سے، اور ریاکاری سے بچنا ہے، الحمدللہ اس کی نیت ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن مزید بھی، ٹھیک ہے، دیکھتے رہنا ہے، چیک کرتے رہنا ہے، تو یہ آپ ایڈ کریں کہ میں نے ریاکاری سے بچنا ہے، تاکہ ہم جو ڈیلی بیسس پہ تزکیہ کریں نا اس میں ہمیں پتہ ہو۔ اور اس کے بعد ہم نے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پکوڑے اتنے زیادہ نہیں کھا لینے، ٹھیک ہے، اتنا کچھ ایکسٹرا نہیں کھانا ہے کہ جس وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگے، تو اپنی صحت کا آپ نے بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری یہ لسٹ آج کے ٹاسک کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور مزید ہم نے تزکیہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، روزانہ کی بیسس پہ۔ یہ ہم نے جو چارٹ بنایا نا، کام یہ ہم نے کیے ہیں نہیں کیے، ایک تو حقوق العباد اس کا چارٹ آپ الگ بنائیں ایک پیج کے پر، اور حقوق اللہ جو عبادات ہیں اس کا الگ بنائیں، یہ آپ نے بنا کے مجھے شیئر بھی کرنے ہیں پرسنل میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈیلی بیسس پہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ٹک لگاتے جانا ہے جو آپ نے کام کیے، ٹھیک ہے۔ 30 دنوں میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنے ٹارگٹس میں فیل ہوئے ہیں، کتنے میں پاس ہوئے ہیں، روزانہ کی بیسس پہ آپ نے تزکیہ کرنا ہے، پھر ہم اینڈ پہ تزکیہ چارٹ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آیا کہ ہم نے کتنے ٹارگٹس کمپلیٹ کیے ہیں اور کتنے نہیں، انشاءاللہ۔ اور یہ تھی ہماری آج کی لسٹ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے ہم سب سے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔